اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز بازار حق کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے بہت مجرب عمل لے کر آئی ہوں۔ آج 10 رجب ہفتے کا مبارک دن، چھوٹا سا وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ کے گھر میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں اور وسعتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کا پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اب قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کر لیتے ہیں، اسے اپنا دوست بنا لے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کے دوست ہونے کی، ولی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ وظیفہ آج جو بندہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورا سال کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنے زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں وغیرہ ہو، پریشانیاں بھی نہ ہو، کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تو آج ماہ رجب 10 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ اگر میرا بس چلے میں ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھا کر، آج کے دن برکتوں والا دن ہے، عظمتوں والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیوں والا ہے، یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دیں۔ آج کے دن کو اگر لاپرواہی سے گزار دیا جائے تو دنیا کے کاموں میں مصروف رہا جائے تو آپ پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اگرچہ چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لیں تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو کوئی بھی کام ہو، جتنا بھی کوئی ضروری کام ہو، آپ اس کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ لیکن آج کے دن یہ بہت مجرب اور پاورفل عمل ہے، یہ ایک نایاب عمل ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ آج کا دن بڑی برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہیں، آج مانگنے والے کو خزانے بھی ملنے جائیں گے، من پسند نوکری تو میرے رب کے غیب سے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھ سے نہیں نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجیے گا، پتہ نہیں پھر یہ موقع اگلے سال ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج جو قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان قبولیت کی گھڑیوں کو دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر مت گزاریں۔ آپ دنیا کے جہاں بھی کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، کسی دنیا کے کونے میں بھی ہو آپ کا تعلق ہو، آپ جہاں کسی کے ملک میں جب 10 رجب ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، کس صورت پڑھنا ہے، آپ چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی اور قید نہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 رجب ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، عمل کی طرف چلتے ہیں، کس طریقے سے اور
کیسے کرنا ہے عمل کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، اردو سٹوری، مورل سٹوری میں ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 رجب ہفتے کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو بس جیسے جہاں وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آسان و سادہ سا مختصر سا درود صلی علی محمد پڑھ لیں۔ آپ صلی علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے، حصول برکت ثواب کی نیت سے آپ پڑھ لیں۔ اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرضے سے نجات پانا چاہتا ہے، من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ جس کو چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھیے اور تمام مقاصد کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس لیے پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالب کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل کو کر رہے ہیں، خاص وظیفے کو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس عمل کو پڑھتے ہی دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفہ پڑھتے وقت جو کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی جو ہے، آپ نے یا غنی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا غنی کا مطلب اے مالدار بنانے والے، رزق دینے والے۔ جب بھی رب کو رب کے نام سے پکارا جاتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے اپنے نام یا غنی کے فعل سے غنی کر دیتی ہے۔ اور غنی ہونا کیا ہے؟ آج ایک بندہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس گھر میں ہر وقت رزق کی کمی، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو آج اس خاص عمل کو، خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام یا غنی پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو غنی کر دے گی۔ آپ نے یا غنی کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اس طرح آپ نے یا غنی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ 100 بار پڑھ لیں۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے بعض اوقات جلد بازی میں زیادہ بھی پڑھ لیا جاتا ہے یا کم بھی پڑھ لیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کی تعداد 100 ہی رکھنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے رزق کے لیے پڑھنا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ رزق کے علاوہ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا غنی کو 100 بار پڑھ لینے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآنی سورہ پڑھنی ہے، جس سے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، وہ سورہ کوثر ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ رزق اور دولت کا خزانہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کسی بھی کام میں پریشانیاں، مصیبتوں ہیں، آپ کا کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہر پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر قدم آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سورت تمام پریشانیوں کا خاتمہ کرے گی، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گی، بندشوں کو توڑ دے گی، نظر بد ختم کر دے گی، آپ کی زندگی کو اجاگر کر دے گی، آپ کے نصیبوں کو کھول دے گی، راستوں کی رکاوٹیں ہٹا دے گی جو آپ پر نظر بد ہوئی ہے، لوگوں کے حسد کرتے ہوئے تمام چیزوں کو ختم کر دے گی۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، سورہ کوثر آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر رزق اور دولت خود
خود بخود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، آپ جس روز رزق اور دولت کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، وہ پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری عمل ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کا صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا حفیظ یا سلام ہے۔ یہ دونوں نام آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ آپ کی کامیابیاں ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گی، سلامتی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ تب تک اثر کرے گا جب تک آپ تکبر نہیں کرتے، آپ اللہ پاک کی معرفت میں زندہ رہتے ہیں، اللہ پاک کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تب تک اس وظیفے کا تاثیر ملے گی۔ اب آپ نے یا حفیظ یا سلام کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظ یا سلام دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یا حفیظ یا سلام پڑھنے کے بعد کامیابی کی حفاظت ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ یہ آج کا خاص شرطیہ وظیفہ ہے جو آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، مقاصد پورے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا اور جو آپ کی حاجات ہیں وہ پوری کر دے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے اپنے رزق کی برکت، وسعت میں اور کشادگی کے لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک پیارا سا نام کمنٹس میں شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔